معزز سامعین کرام، بندہ اختر آپ کے سامنے موجود ہے اور کچھ کلمات آپ کے سامنے کہنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بغور میری باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ ہم نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم کے بارے میں کچھ اہم باتیں کہی ہیں، جن میں سے ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ دینی تعلیم کے بارے میں نے آپ حضرات کی توجہ مبذول فرمائی کہ ہم اپنے تعلیم کو کس طرح ترقی دے سکیں، اس کے لیے کیا کیا اسباب ہمیں مہیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، ان کو کیسے اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آس پاس کے جو بچے ہوں گے، جو ان کے صحبت میں آئیں گے، وہ ان کو دیکھ کر بھی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اولاد کو تربیت دینے کی جو جگہ ہے وہ ہے ایک مدرسہ۔ مدرسے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم سیکھ لیے اور آپ گھر پہ چلے جاؤ، نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکلی وہاں مشق کرایا جاتا ہے اور مشق کرا کر ان کو روانہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ گھر میں آنے کے باوجود بھی اپنے نماز، لوگوں کے سامنے کیسے سلام کرنا، کیسے مصافحہ کرنا، یہ سب چیزیں عمل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اس مدرسے میں ہے جس مدرسے کے اندر بورڈنگ بھی ہو، جہاں مطلب رات میں قیام و طعام کا بھی یہ ہے، لیکن جس میں یہ قیام و طعام کا بھی نظام نہیں، رہتے نہیں ہے، تو گئے آ گئے، نماز کی پابندی ہو تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر پڑھیں گے تو بچہ پڑھتا ہے، اور اگر ماں باپ نے نماز نہیں پڑھی تو اولاد سویا ہوا ہے، اسے کیا پتا جب چھوٹا رہتا ہے۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بھی دماغ میں آ جاتا ہے، اور جب قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو آدمی جان بوجھ کر ایسے ہی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کہہ رہے ہیں فقد کفر، اس نے کافر بن گیا، کافر والا عمل کیا اس نے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی مومن ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں تو کیا پتا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، ہمیں تو ایمان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ مسجد میں جاتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر دل کے اندر ایمان ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کافر ہے کیا مومن ہے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ آدمی مومن ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ اسلام دھرم کو قبول کیا ہوا ہے۔ لیکن جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تب ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کافر ہے، جب یہ بھی مسجد میں نہیں جاتا ہے، نہ ٹوپی لگاتا نہ کچھ، تو یہ بھی نہیں لگا رہا تو لگتا ہے کہ یہ بھی کافر ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن کے اندر ایک دو آیت نہیں ہے، ہر پارے کے اندر ایک نہ ایک آیت ضرور ملے گی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جب نماز کی بات چڑھ گئی تو دو ایک منٹ میں کہنا چاہوں گا کہ نماز کے اندر قرآن کے اندر جو نماز کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ کے بارے میں کہا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نماز مکمل کرو، نماز پڑھو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔
اور نماز قائم کرنے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے. نماز قائم تو اس وقت ہوگی جب کئی آدمی مل کے نماز پڑھے. نماز تو ایسے کئی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی کھیت میں پڑھ رہا ہے, ایسے تو پڑھنا تو جائز ہے, پڑھ بھی سکتے ہیں, نماز ہو بھی جائے گی, ثواب بھی مل جائے گا. لیکن جو نماز کا اصل طریقہ ہے وہ مل کر نماز پڑھے. چاہے گھر پہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھے, چاہے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے, لیکن جماعت کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے, اور مسجد کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے. مسجد میں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی گھر پہ وضو کر کے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ اس کو ثواب ملتا آتا ہے, اس کے پیچھے فرشتے چلتے ہیں. اور کوئی اگر نہیں ہم 5 مل کے ہم گھر پہ جماعت سے ساتھ نماز پڑھے تو اس میں بھی جماعت کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن مسجد میں جو آدمی آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے, جب وہ آ رہا ہے تو ہر قدم پہ اس کو ثواب مل رہا ہے, تو اس کا ثواب جو گھر پہ پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں بڑھ جائے گا. آپ حضرات کو اردو میں سننے کا شوق تھا, اس لیے میں 5 منٹ تک بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.